بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ایک دعا جو ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، ہم سب مسجدوں میں ہمارے ائمہ کرام اور ہم بھی، یا اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے اور ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نماز پڑھنا عبادت ہے، اور والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری اور عبادت ہے۔ لیکن جب ہم یہ دعا اسپیسیفک مانگتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سوچ چھپی ہوئی ہوتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، اور موسٹ آف اس، میجورٹی آف اس، ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا ہے، عبادت سے مراد صرف روزے رکھنا ہے، عبادت سے مراد یہ چند ایکشن ہے، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا۔ اصل میں ہمیں اسلام کے تصور عبادت کا پتہ نہیں ہے۔ اسلام کا تصور عبادت صرف نماز پڑھنے، سال کے بعد روزے رکھنے اور والدین کی اطاعت کرنے میں محدود نہیں ہے، مکمل نہیں ہو جاتا۔ یہ صرف چند ایکشن کر کے ہم اللہ کی عبادت گزار بندے نہیں بنتے۔ اسلام میں جو عبادت کا تصور وہ یہ ہے، اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کہتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے جو لفظ بولا ہے، ساتھ جو لکھا وہ دین بولا ہے۔ دین کا اگر آپ ڈکشنری میں مطلب کتابوں میں مطلب پڑھیں، اور جو علماء کرام، جو انٹلیکچول اور جو پڑھے لکھے لوگ، مفسرین جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ سسٹم کا کرتے ہیں، اس کا وے آف لائف کا کرتے ہیں، نظام حیات کا کرتے ہیں، اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ یہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے، لائف سٹائل ہے، اور اس میں صرف یہ قرآن مجید کی کم و بیش 6666 جو آیتیں ہیں یہ، اور کتب حدیث مبارکہ، یہ اگر آپ پڑھیں اور ان کو دیکھیں تو یہ سارے اللہ کے احکامات ہیں۔ تو یہ صرف نماز کے بارے میں بار بار نماز پڑھو نہیں ہے۔ نماز اللہ کا ایک حکم ہے، روزہ اللہ کا ایک حکم ہے، حج اللہ کا ایک حکم ہے۔ یہ 6666 آیتیں پیارے بھائیوں، کیا صرف نماز کے بارے میں، کیا صرف روزے کے بارے میں؟ یہ چیزیں عبادت ہیں۔ کیا یہ 3 کام کر لینے سے ہم پورے دین پر عمل کر لیا ہم نے؟ وہ 6666 آیتیں کیا وہ نفلی ہیں؟ ان میں کیا حکم ہے؟ وہ جو باقی احکامات ہیں وہ دین ہے، وہ اس پر عمل کرنا بھی ویسے ہی عبادت ہے جیسے نماز پر پڑھنا۔ اور جو اسلام ہے زندگی کے ایک ایک ایکشن، ایک ایک مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، اور اپنی زندگی اس اللہ کے حکموں سے گزارنے کا نام عبادت ہے۔ جب آپ اسلام کو ایز اے سسٹم قبول کر لیتے ہو، جب اسلام کو آپ ایز اے لائف سٹائل قبول کر لیتے ہو، جب اسلام کو ایز اے نظام حیات قبول کر لیتے ہو، جب اسلام کو ایز اے زندگی گزارنے کا طریقے کے طور پر قبول کر لیتے ہو، اور اس کو اور اپنی زندگی اس نظام کے تحت گزارتے ہو، تو پھر آپ کا ایک ایک عمل عبادت بنتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت، نماز تو اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں، نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، بالکل وضو ویسے کرتے ہیں، رکعتیں ویسے پڑھتے ہیں، اور فرض سنت واجب بالکل کیئر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی، ویری گڈ۔ لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے باہر آتے ہیں بالکل ایسے لگتا ہے مطلب جیسے ہمارا مطلب کسی نے بالکل ہمیں ہماری زندگی کی رخ اور سٹائل اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے لگتا ہے ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہم پر کوئی قید ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ جس کا نماز کے بارے میں حکم ہے، اسی اللہ کا مسجد سے باہر نکل کر بھی ہر چیز کے بارے میں احکامات موجود ہیں۔ اسی قرآن میں پوری زندگی کے بارے میں، باہر میں جو باہر معاشرتی زندگی، اس میں ایک ایک
احکام پہ اللہ کا حکم موجود ہے قرآن میں، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، لیکن ہم ان احکامات کو نماز کہ اللہ کا نماز کے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے اتنا اس کو اہمیت، اس کو تقدس و عظمت دیتا ہی نہیں ہے۔ میں جو آپ سامنے سوال رکھ رہا ہوں، یہ ہمیں کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم باقی جو معاشرتی زندگی کے بارے میں اللہ کے احکامات ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، ان کو اگنور کر دیں، ان کو ترک کر دیں، اور کوئی ہمیں سمجھائے بھی تو ہم ان کو چھوڑنے کا کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ زندگی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کے مطابق نہیں گزار سکتے؟ معاشرتی زندگی، معاشرے میں، گھر میں، تجارت میں، کاروبار میں، سیاست میں، اکانومی میں، پوری زندگی، یہ کہیں قرآن اور حدیث سے آپ کسی پوچھیں علم والے سے کہ کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو معاشرتی لائف ہے وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں گزاریں گے؟ یہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اس میں دی، حدیث پاک میں کوئی رخصت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے وہ خود ہی اس کو دین کے اس حصے کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ دین کے اس حصے پر بھی عمل کرنا جو معاشرتی زندگی کے بارے میں اتنا ہی فرض ہے جتنا نماز کا حکم فرض ہے، وہ اتنا ہی فرض ہے جیسے روزے کا حکم فرض ہے۔ اس کا وہی تقدس اور وہی عظمت ہے جو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم نے ان احکامات کو جو معاشرے کے بارے میں، اجتماعی زندگی کے بارے میں، ان کو ہم نے اپنے تصور دین سے، اپنے جو ہمارا دین کا تصور ہے، اسلام کا تصور ہے، ان میں، اس تصور میں سے ہم نے ان احکامات کو نکال دیا ہے کسی دلیل کے بغیر۔ دین کی کسی بالکل ہی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نقطہ، یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔